عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جتنی زیادہ معلومات ہوں گی اور حالات حاضرہ کی اور ہر چیز کو ہم جانتے ہوں گے اتنا زیادہ ہم صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے، حالات کا صحیح تجزیہ ہم کر سکیں گے۔ میں ایک زمانہ اس لائن میں گزارنے کے بعد بڑے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ جتنا زیادہ آج کل کے میڈیا سے سائڈ پہ رہیں گے اتنا زیادہ آپ حالات کا صحیح تجزیہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ میں پچھلی اپنے گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ ساری خبریں غلط نہیں ہوتی، کچھ خبریں حقیقت بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ بہت زیادہ اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں، میرے نزدیک اگر آپ اپنے ایک دن میں بیک وقت یا متفرق طور پہ 1 گھنٹہ اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ ضرورت سے بہت زیادہ وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے لیے 10 منٹ بہت کافی ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر اصل بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ زیادہ ٹائم دیتے ہیں حالات حاضرہ کو جاننے پہ اور پھر ایک اکساہٹ ہمارے اندر پیدا کی جاتی ہے ہیڈنگز کے ذریعے، اس میں کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، بہت کچھ مصنوعی پن بھی ہوتا ہے۔ اگر حقیقت بھی ہو تو سوال یہ کہ ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ لگ رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مزید بڑھ گئی، آج پھر بڑھ گئی، تو اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنی گاڑیاں بند کر دیں گے، اپنا موٹر سائیکل فروخت کر دیں گے، یا ہم سفر کرنا بسوں پر بند کر دیں گے؟ نہیں، ایسا جب ہم ایسا نہیں کرنے والے تو وہ خبروں کو بار بار سن کے ہمیں کیا حاصل ہے؟ سونے کی قیمت جناب اوپر چلی گئی تو کیا ہوگا؟ اور اگر سونے کی قیمت نیچے چلی گئی تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہم روزانہ تو سونا نہیں خرید رہے، کبھی 4-5 سال میں جا کے کبھی موقع آتا ہے کہ ہم کسی شادی وغیرہ کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ روزانہ کی خبریں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں مایوس کرتی ہیں بنیادی طور پر۔ یہ خبروں کا انبار ہوتا ہے اور اس میں خود تضاد ہوتا ہے، ایک سائڈ سے کچھ اور ہے، دوسری سائڈ سے کچھ اور ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کسی معاملے میں ہم ایک صحیح فیصلہ کر سکیں، وہ معلومات کی کثرت کی وجہ سے، جس میں کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، بہت کچھ مبالغہ بھی ہوتا ہے، اس کثرت معلومات کی وجہ سے ہم ایک صحیح نتیجے پر پہنچنے کے قابل ہی نہیں رہتے، اور اس کا جو حاصل ہوتا ہے سوائے ڈپریشن کے اور ٹینشن کے، مایوسی کے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد میں کمی کے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب صرف مہنگائی کی بات دیکھ لیں کہ ہم بار بار کسی خبر میں اگر یہ آ جائے نا مہنگائی کا بم پھوڑ دیا، عوام پہ پیٹرول بم گرا دیا، اس کو ہم فوراً دیکھتے ہیں یار اچھا اب کتنے پیسے بڑھ گئے، وہ 4 روپے کا اضافہ ہوا یا 40 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر سوائے اس کے ہم کچھ ناشکری کے کلمات اپنے منہ سے نکالیں، اور کبھی پاکستان کے بارے میں کہیں یہ ملک بنا ہی کیوں تھا، اور کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ لوگوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی شکوے شکایت کے الفاظ نکل جاتے ہیں، جو ڈپریشن ہی کی ایک نتیجہ ہے۔ تو اس کے سوا میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں اور اللہ پہ اعتماد کر کے چلتے ہیں، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب سے صرف آپ 15 سال پہلے کی طرف چلے جائیں کہ کیا بڑے لوگ اس وقت نہیں تھے؟ بڑے کام اس وقت نہیں ہوئے؟ کیا بڑے تعلیمی ادارے نہیں بنے؟ کیا تحریکیں نہیں چلیں؟ کیا اس زمانے میں تبلیغ کا کام بہت آگے نہیں گیا؟ مدارس نہیں بنے؟ کیا لوگوں میں اصلاح کا، دعوت کا کام اس زمانے میں نہیں ہوا؟ سب کچھ ہوتا رہا، اور میں کہتا ہوں کہ آج کل کے لحاظ سے، وہ کیفیت کے لحاظ سے وہ کام زیادہ تھا، کوالٹی کے لحاظ سے بہت اعلیٰ تھا۔ جو بندہ جو کام کر رہا تھا پوری یکسوئی کے ساتھ کر رہا تھا۔ آج ہم کوئی کام بھی یکسوئی کے ساتھ نہیں کر رہے، نہ تجارت ہم یکسوئی کے ساتھ کر رہے ہیں، نہ تعلیم، نہ تدریس، نہ تبلیغ۔ اور وجہ یہ کہ ہمارا ذہن ہر وقت الجھا رہتا ہے، ہر وقت ایک انجانا خطرہ سر پہ منڈلاتا رہتا ہے، اور اس خطرے کی یہ سمجھیں کہ پڑتال کے لیے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، بار بار واٹس ایپ گروپ پہ ہم جاتے ہیں، بار بار فیس بک دیکھتے ہیں، بار بار ہم جو نا یوٹیوب چینل کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ ذرا تجربہ کریں، ماہ رمضان قریب ہے، آپ ماہ رمضان میں اپنے تمام جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان سے آپ ذرا فراغت حاصل کر لیں۔ ماہ رمضان میں آپ یوٹیوب چینل کا جو آئیکن ہے وہی اپنے موبائل سے آپ ختم کر دیں، فیس بک سے آپ سائن آؤٹ کر لیں، اور رمضان پھر آپ گزار کے دیکھیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مہنگائی تو ہوگی، جو ہے وہ ہے، گرمی ہے تو وہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے تو ہے، لیکن ڈپریشن میں آپ کے کتنی کمی آتی ہے، اور اللہ سے آپ کا تعلق کتنا بڑھتا ہے، اور کام کرنے کی کتنی زیادہ آپ توانائی اپنے اندر پاتے ہیں۔